بھائی جو لوگ باہر ہیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا میری آواز آپ کے گوشے گزار تک پہنچ رہی ہے یا آپ کے کانوں کو ٹکرا رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے تشریف لے آویں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ رضاکار بھائی اگر وہاں پر ہماری ماں بہنیں ہیں تو یہ آخری کڑی ہے، آخری وقت ہے، ہماری ماں بہنیں جو بھی تعاون کرنا چاہتی ہیں، زیور ہو، پیسے ہو، ٹکا ہو، بھیجتے رہیے، نام لکھوا کے ان کا بھی نام کا اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ سے کرے دور، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ حضرات آپ جان فضا نہ بنائیں، بس متصلاً ان کے بعد علاقے کے شخصیت نامور خطیب ذیشان ثانی قاری حنیف ملتانی جناب حضرت مولانا مفتی نعمان اختر صاحب کا بیان ہونا ہے، اور انشاءاللہ انہی کے بیان کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ محفل میں آئیں گے تو جمال آئے گا، آپ محفل میں آئیں گے تو جمال آئے گا، ورنہ تا عمر نہ آنے کا خیال آئے گا۔ حاضرین محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، علاقے کے بڑی شخصیتیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں کن کن کا نام لوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں مہتاب ہے، آفتاب ہے۔ میرے بزرگوں، میں خود یہ سمجھتا ہوں میرے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، میں 5 منٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا، ایک دھاگے میں باندھنے کی کوشش کروں گا، اس طریقے سے جس طریقے سے آج سے پہلے سرزمین کاکن جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں سے لے کر آج سے 1500-1400 برس پہلے وہ پہاڑی کے علاقے پر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد عربی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دھاگے میں پیرویا تھا۔
کیا بنایا؟ آپ کو کیا بنایا؟ کیا لقب دیا؟ میرے بزرگوں امتی بنایا، امتی بنایا، کسی فرقے میں نہیں بانٹا، قبیلے میں نہیں بانٹا، شہروں میں تقسیم نہیں کیا۔ یہ کافر ہے یہ بھی میرا ہے، یہ مسلمان ہے یہ بھی میرا ہے، یہ سکھ ہے یہ بھی میرا ہے، عیسائی ہے یہ بھی میرا ہے۔ ارے ایمان ہو کہ نہ ہو لیکن وہ انسان ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا۔ میرے بزرگوں آپ سب بھی اسی نبی کے غلام ہیں، اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اسی نبی کے چاہنے والے ہیں، اسی نبی کے سنتوں پر چلنے والے ہیں۔ اگر اس نبی کی سنتوں پر آپ چلنے والے ہیں اور چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سنتوں پر چل رہے ہیں۔ اگر میں کہوں گا کہ آپ نے سنتوں پر عمل کیا ہے، پھر یہ رضوان کی آنکھوں کو کسی سوئی سے پھوڑنے کی ضرورت ہے، میری آنکھوں کو کسی چابی سے، کسی دھاردار چھری اور چاقو سے نکال لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ فقیر دیکھ رہا ہے کاکن کی زمین ہے، محمد الرسول اللہ کی پنڈال لگی ہوئی ہے اور پنڈال سجی ہوئی ہے، آقا کے وارث اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور مسلمان جگہ جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او لوگو تم میرے محفل پر اس طرح بیٹھنا، ایسے جم کر بیٹھنا، ایسے مل کر بیٹھنا، ایسے بازوؤں سے بازوؤں کو ملانا، کاندھے سے کاندھا ملانا، اپنے پیروں سے پیروں کو ملانا، ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملانا۔ اگر کوئی باہر سے آ کر کوئی کملی، کوئی چادر، کوئی دوپٹہ ڈال دے، تم سب دوپٹے اور چادر کے اندر سمٹ جان۔ کاکن والوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ پر بیٹھے ہیں؟ کہیں 10 آدمی کی جگہ خالی ہے، کہیں 5 آدمی کی جگہ خالی ہے، بچہ بیٹھا ہے۔ اور میرے بزرگوں یہ جو صفے ہیں انہوں نے دلوں میں دراڑیں پیدا کی ہے، دلوں کو توڑ دیا ہے، انہوں نے دلوں کو پتھر بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے اسٹیٹ کا مکھیہ منتری نتیش کمار یہ اعلان کرتے ہیں کہ زمین کا سروے ہوگا۔ ادھر بھائی نے تلوار اٹھایا ہے، اگر زبان کھولی زمین کے متعلق گردنیں اڑا دوں گا۔ میرے بزرگوں میں یہ اعلان کر رہا ہوں خدا کے واسطے، اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی محبت میں اس پنڈال پر جمع ہوئے ہیں، وقت تقریباً 12 بج چکا ہے اور اس سے بھی کروس ہے۔ میرے بزرگوں آپ سے درخواست ہے، سردی کے موسم میں بھی اللہ کی رحمت برسی ہے، سورج نے اپنی گرمی اور کرنیں بکھیرنی شروع کر دی ہے۔ آپ سے درخواست ہے اب آپ سمٹ جاؤ، یہ گھڑی دعا کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی نعمان اختر صاحب دامت برکاتہم بیان کے لیے نہیں، تقریر کے لیے نہیں، بلکہ جو رات سے مسلسل آپ بیدار ہو کر اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے، اللہ کے گھر ریاض الجنہ کی تعمیر کو بنیاد رکھنے کے لیے، بنانے کے لیے، ایک شکل دینے کے لیے، ایک ڈھانچہ بنانے کے لیے جو بیٹھے ہیں، دے رہے ہیں، دلا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ او یارو میں یہ کہنے کے لیے آیا، اگر اجازت دو تو فقیر یہ کہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں او لوگو سنو دل کی کانوں سے سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، اپنی دامن پر باندھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا زمین کے کسی حصے پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے 1 آدمی ہو، 2 آدمی ہو، اکٹھا ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، محمد الرسول اللہ کے لیے ہو، میرے بزرگوں اس مجلس میں اللہ نے مغفرت کے وعدے کیے ہیں۔ کیا وعدے کیے؟ مغفرت کے وعدے کیے ہیں۔ او میرے پیارو آج اللہ مغفرت کر دے گا۔
کر دے گا۔ او یارو سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، اگر آپ کے گھر پر اس وقت میرے بزرگوں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں مکئی کا سیزن ہے، یا اسی طریقے سے لوگ باری جھاڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کسی مزدور کو کسی کو اپنے ہاں رکھتے ہو، وہ صبح کو آتا ہے شام تک محنت کرتا ہے، آپ اسے کھانا کھلاتے ہو، کیا کھانا کھلا کر یوں ہی بھیجتے ہو یا بعد میں کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو؟ جسے آپ مزدوری کہتے ہیں، 300 روپے 250 روپے اگر نہ بھی ہو تو کم از کم 200 روپے ضرور اس کی نظر کرتے ہیں۔ او میرے بزرگوں، کاکن والو، سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، میرا مولا تو احکم الحاکمین کا حاکم ہے، سارے کائنات کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا پالنہار ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، او لوگوں سنو، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں، سنو لوگوں، دنیا میں ایک چٹیل میدان ہو اور اس چٹیل میدان میں سارے جاندار اکٹھا ہو جائے، سارے مانگنے والے اکٹھا ہو جائے، سارے اپنی ضرورت کے مطابق ایک ساتھ ایک وقت میں اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے رزق مانگ لے، اللہ سے روزی مانگ لے۔ اللہ کہتا ہے، او میرے بندے سنو سنو، دل کی کانوں سے سنو، میں دنیا کے سارے جمادات کو، سارے جناتوں کو، سارے انسانوں کو، سارے جانداروں کو اس کی خواہش کے مطابق سب کو روزی عطا کر دوں گا۔ پھر آگے کہتا ہے، میرا مولا کہتا ہے، میری عزت و جاہ و جلال کی قسم، میرے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آ سکتی۔ کسی سوئی کو سمندر پر ڈبو دی جائے، پھر اس کو باہر نکال لیا جائے، کاکن والو بتاؤ سوئی کی نوک میں کتنی مقدار میں پانی باہر آئے؟ نعرہ تکبیر! میرا اللہ ایسا بادشاہ ہے، میرا مولا ایسا رازق ہے، رزاق ہے، جو دنیا کو، میرے بزرگوں، ایک وقت میں ہزاروں زبانوں کو ایک وقت میں وہ سنتا ہے، اور ایک وقت میں میرا اللہ ہزاروں زبانوں کو اس کے سن کر اسے رزق عطا کر دیتا۔ ارے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ دنیا کی سپر پاور کرسی پر بیٹھ کر ہٹلر جیسی بات کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ، جسے یہ معلوم نہیں، اور ٹرمپ تو میرے رب کے سامنے ایک مکری کی پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تیری طاقت کیا ہے؟ طاقت تو حضرت سلیمان کی بھی تھی۔ تیری طاقت کیا ہے؟ طاقت تو فرعون کی تخت میں تھی۔ تیری طاقت کیا ہے؟ سکندر یونانی بھی بڑا طاقتور بن رہا تھا۔ تیری طاقت کیا ہے؟ ابو جہل بھی اپنے آپ کو طاقتور کہتا تھا، امیہ ابن خلف بھی طاقتور کہتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ عرب ملکوں کو میں جہنم بنا دوں گا اگر انہوں نے قیدیوں کو رہا نہ کیا۔ تو کون ہوتا ہے جہنم بنانے والا؟ آؤ رب کی قرآن پڑھو۔ ملک امریکہ کا ایک ریاست ہے لاس اینجلس، جس کے اندر میرے کاکن کے غیور مسلمانوں اللہ کا کرشمہ، زندہ کرشمہ دکھا رہا ہوں۔ اگر میری بات جھوٹ ہو، جاؤ، تمہاری بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، تمہاری پتھوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، تمہارا بیٹا اینڈرائیڈ فون چلاتا ہے، اس کو کھولو، وائس کو کھول کر یوٹیوب پر بولو، یوٹیوب بتاؤ امریکہ کی کیسی حالت ہے۔ وہ یوٹیوب تمہیں بتائے گا کہ امریکہ کے اندر میرے مولا نے ایسی آگ جلائی ہے جیسے ان ظالموں نے حضرت ابراہیم کے لیے سلگائی، ایسی آگ لگائی ہے امریکہ
دنیا کی تمام اسلحوں کا مالک جو کہتا ہے میرے پاس اتنا فائر بریگیڈر ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، آگ بجھانے کی میرے پاس اتنے اسلحے ہے، سامان ہے، لیکن وہ گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہے۔ ہالی ووڈ کا سب سے بڑا سپر اسٹار جو فلسطینی بچوں اور بچیوں، ماں بہنوں کو شہید کرنے پر ہنستا تھا، مسکراتا تھا، اس کی محل پر میرے مولا نے نمرودی آگ لگا کر بتایا تو کیا سمجھتا ہے میں امریکہ پر نہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو میرا مولا ہندوستان بھارت میں ہے، جو میرا مولا ادر ملکوں میں کنٹریوں پر ہے، وہی میرا مولا امریکہ لاس اینجلس کیلیفورنیا میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں کہیں اور چلا گیا، لیکن بات یہ کر رہا تھا، میرے مولا نے کہا تو یہ سمجھتا ہے، اور آگے اس حدیث کا دوسرا جملہ سنو میرے بزرگوں، اللہ کہتا ہے تمہارے سارے جمادات، تماتات اور انسان، حیوان، درندے، پرندے، جانور، یہاں تک کہ چونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل، اس کے درمیان میں جتنے مخلوقات ہیں، سب ایک چکیل میدان میں آ جائے اور سب میری نافرمانی میں اتر آئے۔ سنو دنیا کے متکبروں، دنیا کے ظالم حکمرانوں، دنیا کے طاقتور مغرور انسانوں، میرا اللہ میرا پیدا کرنے والا کہتا ہے تمہارے سارے میرے نافرمان ہو جائے، میری عزت و جاہ و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عزت میں ذرا بھی کمی نہیں آ سکتی، میری شان میں ذرا بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو میرے پیاروں، یہ گھڑی دعا کی ہے، انشاءاللہ جم کر بیٹھو گے، انشاءاللہ اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا، آپ ایک مزدور کو اگر 200 روپے شام تک مزدوری کرنے میں عطا کر سکتے ہو تو میرے مولا عطاؤں کا عطا ہے، میرا مولا عطاؤں کا عطا ہے، وہ تو بڑا دینے والا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح، ارے کوئی پوچھے تو صحیح میرا مولا کیسے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ کا زمین ہے، ارے خلیفہ دوم ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، کہہ دیا کوئی شراب نہیں پی سکتا، جلالی ہے، تلوار والے ہیں، محمد الرسول اللہ والے۔ صبح کو مسجد نبوی سے نکلے، گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان سائٹ میں بوتل دبائے یوں چھپائے آ رہا ہے، نگاہ پڑی امیر المومنین کی، جب نگاہ پڑی نوجوان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آج تو گئی، آج بنی تو بنی، ورنہ عبدالغنی امیر المومنین پکڑ لیں گے، آج میری خیریت نہیں۔ اب یہ نوجوان ڈرا، سہما ہوا، کھڑا ہوا، دل ہی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاکن والو، میں اپنی بات پر آ گیا ہوں، میری بات کو سمیٹ لو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، سنو، دل کی کانوں سے سنو۔ نوجوان تھر تھر کانپنے لگا، گھبرانے لگا۔ اگر امیر المومنین نے پوچھ لیا بوتل میں کیا ہے، کیا جواب دوں گا؟ کیا جواب دوں گا؟ میں تو پکڑا گیا۔ اب یہ دل ہی دل توبہ کرنے لگا، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اللہ کی طرف دھیان لگانے لگا، اللہ سے کہنے لگا اے میرے مولا، میں تقریباً 10 سے 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، اور میں کرتا گیا، میں شراب پیتا گیا، تو چھپاتا گیا، اے میرے مولا آج امیر المومنین کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا، میری عزت چلی جائے گی، ڈانٹ پڑے گی، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اے اللہ اگر تو نے آج امیر المومنین کے سامنے رسوائی سے مجھے بچا لیا، تیری عزت کی قسم آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ کیا کہہ رہا بھائی؟ کہاں کہہ رہا؟ منہ سے نہیں کہہ رہا، دل ہی دل، درد دل کی دوا مدینے میں۔ او یارو، اس مائک کی کیا اوقات ہے جو میری آواز کو
श्रीलंका तक पहुंचा दे, लेकिन एक माइक ऐसा सिस्टम हमारे और आपके पास में है। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर उस माइक के जरिए से रब्बुल आलमीन तक अपना आवाज पहुंचाना चाहो तो फिर इन सिस्टमों की जरूरत नहीं, बस दिल की जरूरत है। एक बार दिल से कहो मेरे मौला मेरी तौबा, रब की इज्जत की कसम अल्लाह कबूल कर लेता है। कहने लगा ए अल्लाह बचा ले, आज की बात नहीं पीऊंगा। अमीरुल मोमिनीन करीब पहुंचे, ए नौजवान कहां चला है? और ये साइड में बगल में क्या छुपाया है? बोतल है, बोतल है, इधर लाओ। पेश कर दिया और कांप रहा है, सर झुकाया हुआ है। अमीरुल मोमिनीन ने बोतल को खोला, काकन वालो देखा तो उसमें दूध है, दूध है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? अरे बोलो ना भैया, अरे बोलो रे, कसम खेला से कियो। दादी इसने मना क्या दिल कुछ बोलियो न तो पैसा मांगिल तुम। अल्लाह ने शराब को दूध में तब्दील कर दिया। ओ मेरे भाइयों, एक मखलूक की डर से अगर तौबा कर ले, अल्लाह शराब को दूध बनाने की ताकत रखता है। एक मखलूक के डर से रब के सामने अपने गुनाह को रख दे, सरेंडर कर दे कि खालिक तेरे मखलूक के डर से तौबा करता हूं, कबूल कर ले। मखलूक के डर से तौबा करे, कबूल कर ले। अगर मखलूक अपने खालिक के सामने तौबा कर ले तो बताओ खालिक तौबा कबूल करेगा कि नहीं करेगा? आओ हदीस सुनो, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम तौबा करते हो ऐसे बनते हो कि जैसा तुमने गुनाह किया ही नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर पढ़ता हूं, उसे बांध लो, वो हर एक जुल्म का इंतकाम ले लेगा। वो हर एक जुल्म का इंतकाम ले लेगा। एक दिन वो तुम्हारे हाथों से लगाम ले लेगा। क्या बात है? ना इतना नाज करो अपनी ताकत पे सितमगारो, वो जब भी चाहेगा एक मच्छर से काम ले ले। अरे वाह भाई वाह, ये थे जनाब कारी रिजवान साहब का कड़वा है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।